بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن سب سے پہلے آپ نے دبانا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زمان پارک میں سوگ، صف ماتم، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی سازش بے نقاب ہوئی ہے، پکڑی گئی ہے، اور انتہائی خطرناک سازش۔ آپ یقین کیجئے گا اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اب عمران خان کی مشکلات کے دن جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ تاریک اور بند گلی میں داخل ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ خود ہیں۔ سب سے پہلے تو ان چند مشکلات کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ گزشتہ روز گجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت، جو کہ اس مقدمے کی سماعت کر رہی ہے جو کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جو وزیر آباد میں۔ اب اس مقدمے میں جو ملزم کے جو وکیل ہیں، انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ اگر ملزم کا پولی گراف ٹیسٹ، یعنی جھوٹ پکڑنے والا ٹیسٹ بار بار کیا جا سکتا ہے اور وہ ٹیسٹ درست آ سکتا ہے، تو جو مدعی ہیں، جو مضروب ہیں، زخمی ہیں عمران خان سمیت، ان کا بھی پولی گراف ٹیسٹ کروایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام لوگوں کے جو کہ اس سارے حملے میں یا اس حملے میں تمام لوگ جو زخمی ہوئے تھے 11 کے 11، ان کے موبائل فونز کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے۔ خاص طور پر سینیٹر اعجاز چودھری، جنہوں نے ایک دن پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا اپنے موبائل سے کہ عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا، یعنی وہ جو وکیل صاحب ہیں، انہوں نے یہ عدالت سے استدعا کی کہ جناب ایک تو ان 11 کے 11 افراد کے موبائلز کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے، انالیسز کروایا جائے، کہ پتہ چلے کہ کس کس کو انہوں نے کال کی، کس نے ان کو کال کی، میسیجز کیا ہوئے۔ اور انہوں نے یہ الزام لگایا، یہ وکیل جو ملزم کا وکیل ہے، اس نے الزام لگایا کہ یہ حملہ خود ساختہ تھا، پلانڈ تھا، اور اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور عدالت نے، یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل اگر ملزم کا پولی گراف ٹیسٹ ہو سکتا ہے تو جو مرکزی مدعی ہیں یعنی عمران خان، ان سمیت تمام دیگر افراد کا بھی پولی گراف ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور ان کے جو موبائل فونز ہیں ان کا فورینزک انالیسز یا آڈٹ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک بری خبر ہے، کیونکہ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم سب کو معلوم ہے عمران خان کتنا سچ بولتے ہیں، اور پولی گراف ٹیسٹ جو ہے وہ ان کے لیے پاس کرنا کتنا آسان یا مشکل کام ہوگا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ اگر وہ اس عدالتی حکم اگر عدالت دیتی ہے، اس کے خلاف کسی ہائی کورٹ میں جائیں گے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں، وہ ان کا تمام بیانیہ ایک مرتبہ پھر جھوٹ پر مبنی ہے۔ دوسری بری خبر یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جو کہ توہین الیکشن کمیشن کا ہے، جو گزشتہ سال اگست سے جاری ہے۔ بار بار عدالت نے انہیں طلب کیا، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور بالآخر عدالت نہیں، الیکشن کمیشن میں وہ پیش نہیں ہوئے۔ ہیلے بہانوں سے کبھی ہائی کورٹ میں جا کر سٹے لیتے رہے کبھی، لیکن وہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے، اور آج الیکشن کمیشن کے ایک 4 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں، جو کہ قابل ضمانت ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایک مرتبہ پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ڈاکٹرز نے عمران خان کو سفر کی اجازت نہیں دے رکھی، لہٰذا وہ کسی عدالت میں یا کسی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز ہی
اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو شاخانہ کیس، جو کہ ایک کرمنل پروسیجر کیس ہے، یعنی یہ کرپٹ پریکٹسز کا، جس میں اگر عمران خان جو ہے وہ ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، ان کو 3 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے اور 5 سال نااہلی کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ گزشتہ روز اس عدالت میں بھی نہ عمران خان خود پیش ہوئے، نہ ان کا کوئی وکیل پیش ہوا۔ بہرحال عدالت نے ایک مرتبہ پھر کمال مہربانی کرتے ہوئے، رعایت دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ 31 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو زمان پارک ہے اس میں سوگوار فضا کیوں ہے، سوگ کی فضا کیوں ہے، ایک صفحہ ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ جو اگلی جڑی ہوئی خبر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک انتہائی گھناؤنی سازش جو بے نقاب ہو چکی ہے اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جب گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا تو اس میں پی ٹی آئی کے متعدد ارکان جو ہیں وہ غیر حاضر تھے۔ اگر وہ ان کی تعداد، مطلوبہ تعداد پوری ہوتی تو یقیناً وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ 16 کے قریب، 14 سے 16 پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ اجلاس سے غیر حاضر تھے۔ اس پر جو ہے وہ عمران خان سٹپٹا گئے کہ ایسا کیوں ہوا، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ عین اس وقت جب اجلاس شور شرابے اور ہنگامے کے بعد اختتام پذیر ہوا، اس وقت جنیوا سے ایک اچھی خبر آئی۔ وہاں پر ایک کانفرنس ہو رہی تھی جو کہ پاکستان جس کا میزبان تھا، وہ سیلاب زدگان کے لیے امداد حاصل کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں وزیر اعظم نے خطاب کیا، وزیر خارجہ نے خطاب کیا، اور اس پر بھی شیریں مزاری نے ایک تنزیہ ٹویٹ کیا کہ ایک حال چھوٹا سا کمرہ، اس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اس کانفرنس کے دوران پاکستان کو 11 بلین ڈالر، 11 ارب ڈالر کی امداد دینے کے وعدے کیے گئے۔ معاف کیجیے گا، کانسی برداشت کرنا ہوگی آپ کو، پیش کی معذرت۔ 11 ارب ڈالر، جس میں تقریباً 4.2 بلین ڈالر جو ہیں وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے دیے، 2 بلین ڈالر جو ہیں وہ دینے کا اعلان کیا ورلڈ بینک نے، اسی طرح 1 یا 1.5 بلین ڈالر جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دینے کا اعلان کیا۔ مختلف ممالک نے کروڑوں ڈالر دینے کا اعلان کیا، جس میں امریکہ ہے، جس میں فرانس ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، جرمنی ہے، اور ایک آدھ کوئی اور ملک بھی ہے۔ یہ بڑے ممالک جنہوں نے امداد دینے کا اعلان کیا۔ یہ تقریباً 11.2 بلین ڈالر یہ اماؤنٹ بنتی ہے، اور توقع یہ ہے کہ یہ 16 بلین ڈالر تک یہ اماؤنٹ پہنچ جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے پاکستان کو 5 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ ہمارے آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پر تھے، اس کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا۔ یہ ایسی خبر ہے کہ ہمارے جو کچھ یہ جو سیاسی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی خواہش یہ تھی، ایک تو یہ کہ جنیوا میں جو پاکستان کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس تھی وہ ناکام ہو جائے، مختلف ادارے جو ہیں، مالیاتی ادارے اور ممالک پاکستان کو امداد دینے سے انکار کر دیں، پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوا، اب امداد آنا شروع ہوا، اور آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ہم بھی ہاتھ ہولا رکھیں گے، اور آئی ایم ایف 1.2 بلین کی امداد جس دن آئی ایم ایف نے جاری کر دی، اس کے بعد چائنا بھی امداد دے گا۔ اچھا، یو اے ای، ابھی یو اے ای نے پاکستان کو امداد دینی ہے۔ ابھی ہم نے کچھ 2 بلین ڈالر ان کے جو ایمریٹس بینک تھا، جو ان کا جو سینٹرل بینک ہے، اس کو ہم نے ادا کیے، جس کی وجہ سے ہمارے فارن ریزرو جو ہیں وہ 4.5 بلین رہ گئے۔ یو اے ای وہ امداد بھی دے گا، اس کے علاوہ یو اے ای تیل کے حوالے سے مزید امداد بھی دے سکتا ہے۔ علاوہ ازیں قطر جو ہے، قطر ہمیں نہ صرف مالی امداد دے گا، بلکہ وہاں سے ہم جو
گیس لیتے ہیں جس کو ہم LNG کہتے ہیں، وہ قطر ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، یعنی ادھار۔ خیر یہ اتنی زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ جو مل رہا ہے امداد کے علاوہ کچھ ادھار مل رہا ہے، تو ادھار ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کے صفوں میں یہ جو صف ماتم جو بچھی ہے، یا وہاں پر جو سوگوار صورتحال ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کو کیوں لوگ دے رہے ہیں؟ یہ تو امپورٹڈ حکومت ہے، حالانکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ اگر یہ امداد آتی ہے تو نہ یہ وزیر اعظم کی جیب میں جائے گی، نہ وزیر خزانہ کی جیب میں جائے گی، نہ وزیر خارجہ کی جیب میں جائے گی، یہ پاکستانیوں کے لیے ہے۔ اس وقت پاکستان کس صورتحال سے گزر رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اب میں آؤں گا اس گھناؤنی سازش کی طرف۔ آپ اندازہ کیجئے، خبریں یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں نے مل کر واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ایک افواہ پھیلانے کا منصوبہ بنایا۔ افواہ کیا تھی؟ کہ جناب جلد ہی تمام پاکستان کے جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں پاکستان میں، وہ عوام کے اکاؤنٹس کو جو ہیں وہ منجمد کر دیں گے، کھاتے منجمد کر دیں گے، اور عوام کو جب عوام جائیں گے پیسے نکلوانے کے لیے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 جتنے بھی جس کا اکاؤنٹ ہے، تو بینکس جو ہیں وہ ایک مخصوص اماؤنٹ سے زیادہ ان کو پیسے ادا نہیں کریں گے، کیونکہ بینکوں کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی، ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو لوگ سمجھدار ہیں، بینکوں کے پاس اگر مثال کے طور پر کسی شخص کا 10 کروڑ روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے، اور وہ ایک دن صبح جاتا ہے 10 کروڑ کا چیک لے کر، تو ضروری نہیں کہ وہ بینک جو ہے وہ اس کو تھیلا یا بیگ بھر کے وہ پیسے دے دے۔ وہ بینک اسے کہے گا جی آپ ہمیں ایک دن کا نوٹس دے دیں، ہم آپ کو پیسے ارینج کر کے دے دیں گے۔ وہ نیشنل بینک سے یا جہاں سے بھی منگوائیں گے، اسٹیٹ بینک سے منگوائیں گے، وہ آپ کو پیسے دے دیں گے۔ یعنی بینکوں کے پاس کسی آپ کی جو برانچ ہے، آپ اگر اس برانچ کا کل مجموعی جو اکاؤنٹس کا جو سرمایہ ہے اس کا حساب کریں تو ہو سکتا ہے وہ 10 ارب روپیہ ہو، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 10 ارب اگر ایک ہی دن کوئی شخص یا تمام لوگ نکلوانے کے لیے چلے جائیں اور بینک کہیں کہ جی یہ لیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بینکوں نے آگے انویسٹمنٹ کر رکھی ہوتی ہے، وہ کوئی ہارڈ کیش بینکوں میں موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ گھناؤنی سازش یہ تھی کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ جی بینک آپ کے اکاؤنٹس منجمد کرنے والے ہیں، اسی طرح جس طرح اگر آپ کو یاد ہو 1998 میں جب یہ ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو اس وقت کی حکومت نے ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے، اور کچھ لوگوں نے 1-2 دن پہلے اپنے ڈالرز نکلوا لیے تھے اور باقی لوگوں کے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے تھے۔ وہ ایک اور صورتحال تھی۔ ان کی سازش کے مطابق انہوں نے یہ کرنا تھا کہ عوام میں یہ تاثر پھیلانا تھا تاکہ لوگ بینکوں کی طرف دوڑیں، روزانہ کی بنیاد پر لائنیں لگا کر، اور جس کا 1,00,000 ہے وہ 1,00,000 نکلوانا چاہے، جس کے 10 لاکھ ہیں وہ 10 لاکھ کا چیک لے کر جائے، اور بینک آگے سے انکار کر دیں، اور یوں ملک میں ایک فائنینشیل افراتفری پھیل جائے، اور یہ کہا جائے کہ دیکھا پاکستان تو ڈیفالٹ کر گیا ہے، بینکوں کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر پاکستان میں 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، یہ میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں، اور 10 کروڑ لوگوں کا میں مثال دیتا ہوں کہ 20 ارب یا 30 ارب روپیہ بینک میں موجود ہے، اور وہ 10 کروڑ اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں وہ ایک ہی دن بینک میں چلے جائیں اور کہیں جی ہمیں ہمارا یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ واپس کریں، تو بینک کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بینکنگ سیکٹر کو بھی تباہ کرنے کی، پاکستان کے مالیاتی سسٹم کو تباہ کرنے کی، پاکستان کی مالی پوزیشن کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی، جو کہ وہ ادارے جن کا کام ہے اس طرح کی سازشوں کو پکڑنا، انہوں نے پکڑ لی، اور اب اس پر باقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، اور بڑی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں ملوث تمام افراد آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کٹہروں میں آئیں گے۔ چلتے چلتے ذکر کروں زلفی بخاری کا۔ زلفی بخاری کو بھی گزشتہ روز نیب نے طلب کیا۔ زلفی بخاری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ عمران خان کا دست راست۔ عمران خان تک پہنچنے کے لیے پہلے ان کے پر کاٹے جائیں گے۔ پہلے جس طرح آپ نے دیکھا شہباز گل، اس کے بعد اعظم سواتی، اب زلفی بخاری۔ اس کے بعد میں ایک اور بڑی خبر ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک اور سازش کے ذریعے
پاکستان میں گندم کا بحران پیدا کیا گیا 2 صوبے ہیں، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور دونوں صوبوں کی حکومتیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر گندم یا آٹے کی افغانستان سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ ان کے حکومتی جو ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، وہ اس سے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی دہاڑی لگا رہے ہیں، اور گندم اور آٹا ظاہر روکنے والی اگر ہوگی تو پولیس ہوگی، پنجاب کی ہوگی یا خیبر پختونخوا کی ہوگی۔ پنجاب سے گندم جاتی ہے خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا سے گندم جاتی ہے افغانستان، اور اس طرح یہ آٹے کا بحران پیدا کیا گیا ہے، اور آج آٹا جو ہے وہ 150 روپے کلو بھی دستیاب نہیں۔ بہرحال اگلی ویڈیوز میں اس پر میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا ماجرا ہے کیا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔